अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मारवी सरमद और आज हम उनसे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज मारवी हम बात करेंगे एक तो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो भी कह लीजिए कि उनका लंच किया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, उस बारे में बात करेंगे। और दूसरा ईरान और इजराइल फ्यूचर क्या है और पाकिस्तान जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब को लंच पे बुलाया गया है, तो जैसे कहा जाता है देयर इज़ नो फ्री लंच, तो क्या डिमांड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई होगी? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि दोनों साइडें जो हैं इस बात के ऊपर, जो पाकिस्तान ने ISPR ने एक स्टेटमेंट सी की है, उससे भी इसको डिसाइफर करना मुश्किल है। उसमें एक लाइन है शायद उसमें ईरान और उसके बारे में, और बाकी चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी शायद, और जो बाकी मादनियात और उनका जिक्र है। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ये भी हो रही है। मैं इंडियन मीडिया देख रही थी, इंडिया में जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं बाज़, वो यही बात कर रहे थे कि शायद ये ट्रम्प का कोई फैमिली बिज़नेस का इंटरेस्ट है, जिसको इस्तेमाल किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहना चाहिए, या ये प्रोजेक्ट तो आर्मी चीफ का ही था, और आर्मी चीफ ने जिस तरह से इसको किसी तरह से अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स मैनिपुलेट इस तरह से किया ताकि पाकिस्तान की एक रेलेवेंस इस्टेब्लिश हो, और पाकिस्तान उसको लेवरेज कर सके आज के हालात में। तो आप इसको ज़ाहिर है कि इंडियन बाइस भी कह सकते हैं, मगर कि जी ये बिजनेस, ये मीटिंग एक्चुअली उनका ख्याल है कि बिजनेस मीटिंग हो सकती है, ट्रम्प पर्सनल उसके बिजनेस इंटरेस्ट को करने के लिए, और उसमें पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है। बहुत सख्त अल्फाज इंडियन मीडिया तो इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट को के तौर पर ऑफर करता है, कभी चाइना को, कभी अमेरिका को। तो आई मीन देयर कैन बी, इसमें ट्रूथ तो है, लेकिन देयर कैन बी बेटर वेज टू डिस्क्राइब दिस। पाकिस्तान जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को हमेशा हर दौर में, सिर्फ इस दौर में नहीं, हर दौर में उसने इनकैश करने की कोशिश की है, और उसी वजह से अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई है। और अभी भी जो हो रहा है बहुत ही एक बहनापा सा शुरू हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में, जिस पे मुझे थोड़ी जो है वो आई एम लुकिंग एट इट विद अ लॉट ऑफ कॉशन, बिकॉज पाकिस्तान और अमेरिका, चाहे वो पाकिस्तान अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान चाइना हो, आपने देखा होगा कि आफ्टर दिस ये कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया के साथ हुआ, इसके बाद चाइना के साथ भी एक रिन्यूअल सा हो गया। उससे पहले आप देखें ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उसमें चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर, चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर अटैक हुए थे पाकिस्तान में, कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, और इस ये PDM की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें भी हुआ था एक अटैक। तो उस पे चाइना जो है वो नाराज था। उसके बाद जो हमारे इसहाक डार साहब है, उनसे एक मिसहैप उन्होंने कर दिया था, मिसकैलकुलेट कर दिया था, जो उन्होंने एक तकरीब में तकरीर करते हुए चाइनीज एम्बेसडर की मौजूदगी में ये कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लोगों को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज हुकूमत हमारे साथ काम करने पे तैयार है, जो जाहिर है कि कोई भी हुकूमत, किसी भी मुल्क की हुकूमत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उन्होंने फौरन उसका, हालांकि वो तकरीर कर चुके थे चाइनीज एम्बेसडर पहले, मगर उसके बाद उन्होंने दोबारा कहा कि अब मैं इसका जवाब दूंगा, और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि चाइना अपने लोगों की जिंदगी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे वो कहीं भी हो। सो उससे एक लग रहा था कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ी सी सर्द महरी सी आ गई है। कुछ जो CPEC के प्रोजेक्ट्स थे वो भी स्टॉल हो रहे थे, कुछ डीप फ्रीजर में पड़े हुए थे, एक काम बहुत सर्द सा हो गया था। तो और गवादन के अंदर भी बहुत ज्यादा मसाइल पेश आ रहे थे, चाइनीज लोगों को खतरा था BLA की जानिब से, और कई वाकयात इस तरह के हो चुके थे। तो एक ना महसूस हो रहा था कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक कोई थोड़ी सी खलीज सी आनी शुरू हो गई है, और उसी वो चैलेंज था। ये जो जनरल आसिफ मुनीर जब आए आर्मी चीफ की हैसियत से, और PDM की ये जो गवर्नमेंट थी, पहले PDM की और अब मुस्लिम लीग नवाज की कोalition गवर्नमेंट, तो इनकी
ان کے لیے چیلنج یہی تھا کہ کس طرح سے اس خلیج کو پاٹا جائے, اس کو کس طریقے سے ہم دوبارہ نارملائز کریں چائنا کے ساتھ. جو یہ الزام دیتے ہیں عمران خان کے اوپر, میں نہیں دیتی عمران خان کے اوپر. عمران خان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی فرینکلی ان معاملات میں. کسی بھی سویلین پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں ماضی میں رہی, ابھی بھی شاید نہیں ہے, شاید نہیں, یقیناً نہیں ہے. یہ سب فیصلے اور یہ سب اسٹریٹجیز جو ہے یہ بنتی جی ایچ کیو میں, ہم سب کو معلوم ہے, اور وہیں پہ یہ بنی تھی. یہ جنرل باجوہ کی شاید مس کیلکولیشن تھی, جو بھی تھا, لیکن وہ حالات پیدا ہو گئے. ہم اسی کو دیکھ رہے تھے. مگر یہ جو کانفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چائنا اور پاکستان کے اندر ایک نیا رینیول ہوا ہے. ایک بہت اس کا اظہار چائنا نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ کیا ہے, پاکستان نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ کیا ہے. ایک سیمنٹ ہوئی ہے فرینڈشپ, اور اسی طرح سے امریکہ بھی پاکستان کے جو ہے وہ قریب بتدریج آتا گیا ہے. کانفلکٹ سے پہلے ہی یہ شروع ہو چکا تھا, بیکاز یہ آپ کو میں بتاتی چلوں, جو لنچ کا ہے یہ بات اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں بلایا. یہ کوئی 3-4 مہینے سے اس کے اوپر کام جاری تھا, اور یہ میٹنگ جو ہے اٹ واز ان دی آفنگ. اس کا اعلان ظاہر نہیں ہوا تھا کیونکہ کوئی تھنگز ور لائک ابھی اس کے اوپر اٹ واز ان پروسیس. بٹ وہ پھر جو ہے تو 3-4 مہینے سے اگر پروسیس میں تھی, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس کانفلکٹ سے پہلے بھی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات بہتر ہوں, جو کہ عمران خان کے زمانے سے ہی خراب تھے. بائیڈن دور میں عمران خان اس کا اظہار کرتے رہے کہ مجھے فون نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں اس پہ تھا, مگر اس کانفلکٹ نے ان دونوں سائڈ پہ پاکستان کو ایک نئی توانائی جو ہے وہ دی, اور ایک نئے طریقے سے پاکستان نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو مضبوط کیا. لیکن آخری جملہ, لیکن یہاں پر میرا خیال ہے پاکستانی کو زیادہ خوش ہونے کی بجائے یہ بہت زیادہ غور طلب ہے کہ یہ دونوں طاقتیں چائنا اور امریکہ, پاکستان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پاکستان ان کے مقابلے میں بہت ویک ہے. تو جو بھی ریلیشن شپ ایک بہت ویک اور ایک بہت اسٹرانگ کے درمیان ہوتی ہے, وہ ایک ان ایکول ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور اس کا انجام کوئی خاص اچھا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک باج گزار کی طرح نہیں رہ سکتے. آپ ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, آپ ایک ریپبلک ہے. آپ کے لوگ جو ہے ان کے ایمبیشنز ہیں, ان کی ایسپریشنز ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر پاکستانی باقی قوموں کی طرح یہی چاہتا ہے کہ سر اٹھا کے دنیا میں اپنے ملک کی شناخت جو ہے وہ کرا سکے, اور اس کا جو گرین پاسپورٹ ہے وہ دنیا میں شرمندگی کے بجائے فخر کا باعث ہو. ایک عام پاکستانی باقی دنیا کی طرح یہی چاہتا ہے. لیکن اس طرح کی ریلیشن شپ میں ظاہر ہے آپ کو کچھ کام ایسے کرنے پڑیں گے جو شاید پاکستانیوں کے اس پرائڈ کو ہرٹ کرے, پاکستان بحیثیت قوم کے اس پرائڈ کو ہرٹ کرے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کو بھی ایک حد تک ہی آپ اس طرح تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. جب آپ اتنی انیکول ریلیشن شپ میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹرانگر پارٹنر ہے اس کے کوئی مفادات ہیں جو آپ جیسے ویک نیشن کو وہ اپنے ساتھ بٹھانے پہ تیار ہے. اور وہ مفادات اس وقت تک تو آپ کی ریلیشن شپ چلے گی جب تک آپ دونوں کے مفادات کا آپس میں کلیش نہیں ہوتا. جب تک اوور لیپ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم آہنگ ہیں, تو چلتا رہے گا. مگر جیسے ہی کلیش ہوگا ان مفادات کا, یعنی کہ جو امریکی یا چائنیز مفادات ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف جائیں گے, وہ چیزیں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوں گی, تو پاکستان کو ظاہر ہے سر اٹھانا پڑے گا. اور جیسے ہی وہ کام ہوگا اس کے بعد بہت برے حالات ہو سکتے ہیں. یہی میرا خدشہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی ان ایکول ریلیشن شپ میں جمپ لگانے سے پہلے پاکستان کو بہت کچھ سوچنا چاہیے. لیکن یہ غلطی تو اگر میں اس کو غلطی کہوں, ہم پہلے افغانستان کے ساتھ بھی بھگت چکے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کے خلاف. کیا اب ہم ایران کے خلاف امریکہ کی بات کو اگر ہم مانیں یا جو بھی ہم سے ڈیمانڈ کریں وہ پوری کریں گے تو آگے جا کر تو پھر ایران بھی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسا کہ افغانستان ہوا ہے. ابھی فی الحال کے لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے نعرے لگے ہیں پاکستان کے فیور میں ایران میں, لیکن کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم امریکہ کو صاف انکار کر پائیں؟
देखिए जो नारे लगे मैं समझती हूँ ये भी इन्होंने जो है ना प्रीएम्प्ट किया है इरानियंस ने, बिकॉज आपको एक बात पता है कि जो चाइनीज है और उस ईरान भी पाकिस्तान का जो ताल्लुक अमेरिका के साथ है, बहुत से लोग इंडिया में परेशान नजर आते हैं कि देखें ये तो डबल स्पीक है, एक तरफ चाइना के साथ पाकिस्तान कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है और कैसे कामयाबी से कर रहा है। तो जो बड़ी ताकतें होती हैं ना वो बहुत बहुत ही हमजहत जहद तरीके से देखती है चीज़ों को। मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस चीज़ को माइंड करता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, और ना ही अमेरिका इस चीज़ को माइंड करता है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात हों। इसलिए कि वो दोनों जो हैं और भी ताकतें जो होती हैं, वो उन्हें इस तरह के बफर स्टेट्स की ज़रूरत होती है जो वक़्त आने पर बातचीत में, ताल्लुकात में एक किरदार अदा कर सके, और यही किरदार भुट्टो साहब के ज़माने में पाकिस्तान ने अदा किया था अमेरिका और चाइना के दरमियान में। आइंदा भी अगर कुछ, और यही किरदार मैं समझती हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान में अदा करने की कोशिश कर रहा है। ये वो किरदार है जो सऊदी अरब और बाकी गल्फ नेशंस नहीं कर सकती, बिकॉज़ उन्होंने अपनी साइड्स बहुत पहले चूज़ कर ली थी। पाकिस्तान ने जो है वो इसको बहुत ही केयरफुली मैनेज किया है ओवर द डेकेड्स, कि वो गल्फ स्टेट्स के साथ, अब कहने को देखा जाए अगर आप इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप किस साइड पर है। अगर देखा जाए तो एक तरीका ये भी है देखने का कि पाकिस्तान तो गल्फ स्टेट्स का जो है वो एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि खासतौर पे सऊदी अरब और जो आपके यूएई वगैरह है वो मुश्किल वक्त पर कैश में इमदाद जो है वो करते रहते हैं, या तेल की सूरत में या कैश की सूरत में। लेकिन ये भी दुरुस्त बात है कि ये वन वे रिलेशनशिप नहीं है। पाकिस्तान जो है वो डिफेंस और स्ट्रेटजी के मामलात में काफ़ी हेल्प करता है। पाकिस्तान ने बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं सऊदी अरब के साथ उनकी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ट्रेन करने के लिए की है। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ उनके पास है, राहील शरीफ साहब। तो ये है कि इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो पाकिस्तान ने जो किरदार जिस तरीके से मेंटेन किया है अपने रिलेशनशिप को गल्फ स्टेट्स के साथ, और अमेरिका के साथ और चाइना के साथ, वो एक, और फिर देखिए ईरान के साथ भी हमारी रिलेशनशिप कोई बहुत आसान नहीं थी। हमारा बलूचिस्तान में जो बलोच ईरान में है, और जो बलोच क्या कहना चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स जो पाकिस्तान की साइड पर है। फिर ये है कि जो सेक्टेरियन बलूचिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं जिन्होंने हमले किए ईरान के ऊपर, और फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि पाकिस्तान उनको सरपरस्ती फराहम करता रहा है। ये ऐसा था या नहीं था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसकी हिस्ट्री है। उसके बाद पाकिस्तान ने उन पर काबू भी पाया, ईरान के हवाले भी कुछ लोगों को किया, ईरान ने पाकिस्तान के हवाले कुछ लोगों को किया। और ये भी र्यूमर्स हैं कि ये जो जाधव साहब है इंडिया के ऑपरेटिव, एलिजेड ऑपरेटिव, इनको भी पाकिस्तान के हवाले ईरान ने ही किया था, ये ईरान ने निशानदेही की थी, वगैरह वगैरह। सो बट इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि साल या 1.5 साल पहले की बात है जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक कर दी थी, और उसके बाद फिर दोनों का विद इन आई थिंक 2 to 3 वीक्स पाकिस्तान और ईरान का पैचअप भी हो गया था, और पब्लिकली दोनों ने एक दूसरे के साथ खैर सगाली का इजहार किया था। सो इट हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट रिलेशनशिप. But when it comes to America, Israel, or any other nation that is, doing acts of aggression against Iran, so Pakistan, Iran के openly पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत का ऐलान किया और सपोर्ट का ऐलान किया। अब मेरा ख्याल है कि ये जो ईरान में तशक्कुर के नारे लगे थे उनकी पार्लियामेंट में, ये शायद एक तरह से प्रीएम्प्टिव भी हो कि चूंकि अमेरिका के अंदर अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप है और जा भी रहे थे, ऐलान हो चुका था कि आर्मी चीफ जो है वो जा रहे हैं, और उस टाइम पे यूएई में थे बाय द वे आर्मी चीफ जब ये हमला हुआ था। तो
اگر پبلکلی ایران کہہ رہا ہے تشکر پاکستان, تو پاکستان would have a moral obligation not to go against Iran. But I don't think کہ پاکستان ایران کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان would never ever think of going against Iran. ایران کی ہمارے ساتھ 1200 کلومیٹر کی سرحد ہے, بائی دا وے. امریکہ کی نہیں ہے, اسرائیل کی نہیں ہے, ایران کے ساتھ ہماری ساتھ ہے. اور پھر ہمارے جو بہت بڑی آبادی ہے جس کا ایک بڑا روحانی تعلق ہے ایران کے ساتھ. تو اس ساری صورتحال میں ہم پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں جا سکتی ایران کے خلاف. اور میرا خیال ہے کہ اپنی سرزمین کے اوپر امریکہ کو یا اسرائیل کو بیسز دینے کی بات تو بالکل نہیں ہو سکتی کہ وہ ایران پہ حملے کے لیے استعمال کریں بیسز. میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکتا ہے, اگرچہ بعض گلف کے مسلم ممالک نے یہ کیا. جارڈن نے تو ایران کے جو میزائل تھے ان کو بھی بیچ میں انٹرسیپٹ کیا. پاکستان would not do that. Pakistan cannot afford to do that. That will be a very grave strategic mistake. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آرمی چیف نے بیٹھ کے ٹرمپ کے ساتھ بات کی ہوگی, جو ٹرمپ کی آپ گفتگو کو غور سے سنیے, انہوں نے تھوڑی گفتگو کی اس کے بارے میں, انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے. پاکستان سائڈ سے بھی آپ کو کچھ زیادہ پتہ نہیں چلتا, ایک رسمی سی آپ کو لگتی ہے. اگر آپ اف یو ٹرائی ٹو ریڈ دا فائن پرنٹ تو محسوس ہی ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو اسٹیٹ اس میں ریکنسیلیشن کا ذکر ہے, ہم ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. اور اس سائڈ پہ ٹرمپ نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کو بہت اچھا سمجھتا ہے, سب سے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. ڈزنٹ مین کہ اٹ تھنکس بیڈ اباؤٹ اسرائیل, بٹ they understand Iran. So I think Army Chief نے شاید, I don't have any information, I don't have any inside scoop, but I can only ascertain from the facts that are in front of us. اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ آرمی چیف نے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اسی معاملے میں بات کی ہوگی کہ کس طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آرمی چیف نے کہا آپ کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے. سو اس کا مطلب ہے پاکستان انڈرسٹینڈس کہ فلیٹری کین گو اے لانگ وے وین پریزیڈنٹ ٹرمپ. خوش آمد سے بہت آپ مسائل حل کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, کیونکہ ان کا ایک, اور یہی عمران خان کے ساتھ ان کی خوش آمد آپ کریں تو بہت مسائل حل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ شاید اس وجہ سے کہ جی آپ تو کنگ ہیں ڈیل میکنگ کے, اور آپ تو پیس کے اور اینٹی وار کے پریزیڈنٹ ہیں, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو without damaging Israel, without damaging anyone else, let's try to resolve this so that you emerge as the king of deal making once again. So جو انہوں نے یہ جو نوبل پرائز کی بات کی نا, آئی تھنک یہی اس کو ری انفورس کرنے کے لیے کی ہے کہ آپ تو بھائی پیس کا کرنے آپ کے پراسپیکٹس تو یہاں پہ ہے, سو وائی آر یو بیکمنگ اے پارٹی ٹو کانفلکٹ ان گلف, اور اس میں یہ کہ ایران کے ساتھ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. سو میرا خیال ہے کہ بیسیکلی پاکستان ول بی instrumental in this kind of deal making, and I think President Trump realizes that. ہو سکتا ہے, لیکن خیر پاکستان مکھن لگانے میں تو ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہے. ہر کوئی کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. وہ جس کا مقصد ہوتا ہے وہ جب مکھن لگانے کا ٹائم ہوتا ہے مکھن لگاتے ہیں, جس وقت بڑکے مارنے کا ٹائم ہوتا ہے بڑکے مارتے ہیں. یہی تو انٹرنیشنل اسٹریٹجی یہی تو ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن گلف کنٹریز کافی حد تک خاموش ہیں. مطلب ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹ وغیرہ دے کر بیٹھ گئے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جنگ یا یہ جو لڑائی میں کہوں گی جو چل رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر اٹیک چل رہے ہیں جو اسرائیل اور اس کے ایران کے, کیا یہ جلدی رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا لگ رہا ہے کہ نہیں یہ لمبی چلے گی؟ جو لوگوں کا اندازہ ہے کہ کئی ہفتے آگے بڑھ سکتی ہے, تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رکے گی؟ یا اور دوسری طرف بار بار جو کہا جا رہا ہے خمینی صاحب کے بارے میں کہ جی ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی ہم انہیں مار سکتے تھے لیکن ہم نے مارا نہیں, تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چھپ گئے, ان کو مل ہی نہیں رہے, تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں مار رہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جلدی رک جائے گی یہ لڑائی؟ بہت مشکل ہے کہنا, لیکن آثار تو یہی بتاتے ہیں کہ شاید ایک لمبی, کیونکہ ایران کو معلوم ہے کہ مطلب ایران اس کو جو ہے بالکل بھی سرنڈر کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا ہے,
اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل جو میزائل اور جو وہ داغتا ہے ڈرونز بھیجتا ہے اس تعداد میں وہ ایران جب جوابی کارروائی کرتا ہے اس کے مقابلے میں اسرائیل کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایران کے بہت کم ہوتے ہیں، اور اب بہت سارے ان کے نشانے پہ لگ بھی نہیں رہے ایران کے جو ہے. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایران از پروبیبلی راشننگ اٹس، ان کے پاس ظاہر ہے محدود تعداد میں ہے تو وہ راشن کر رہے ہیں اس کو کہ وہ اسٹریٹجیکلی اس کا استعمال کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ویسٹ کریں اور اکٹھے. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایران کے ذہن میں ایک لانگ گیم ہے اور وہ ایک لمبی لڑائی کی جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہے. لیکن لڑائی جتنی لمبی ہوگی دنیا کو اتنا ہی نقصان ہوگا. آپ دیکھیں تیل کا جو ایک سسٹم ہے وہ پوری اس کی قیمتیں ڈس بیلنس سی ہو گئی ہیں. کتنا امریکہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے دماغ کے اندر وہی پیس پرائز پھنسا ہوا ہے اور اس کو استعمال کیا ہے پاکستان کی آرمی چیف نے. اور وہ آپ دیکھیں نا 15ویں دفعہ شاید انہوں نے پاکستان انڈیا کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان سیز فائر جو ہے وہ کرایا. تو وہ he would want it to end but in a way that Israel does not feel damaged goods. ابھی جو G7 ہوئی ہے اس میں بھی ٹرمپ walked out of G7 effectively for all intents and purposes اور اس نے انکار کر دیا امریکہ نے سائن کرنے پہ، جس کے اندر جو ان کی ریزولوشن جو ان کا تھا نا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے اسرائیل کی ایگریشن کو کنڈیم کیا، رپورٹڈلی کنڈیم کیا تھا، اور تو اس پہ انہوں نے ٹرمپ نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر وہ شک نکالی دی گئی. اس میں کوئی انہوں نے کہا جی کوئی چیز ایسی جس پہ امریکہ سائن نہیں کرے گا جس پہ اسرائیل کو کنڈیم کیا جائے گا یا اس کو ایگریشن اسرائیل کی کہا جائے گا. تو اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تو کوئی اس طرح کے کسی موضوع کے اوپر کوئی شک اس میں آ ہی نہیں سکی. تو اسی لیے وہ کل ہماری جو دوست ہیں سہاسنی حیدر دی ہندو میں انہوں نے یہی ایڈیٹوریل لکھا ہے، اٹ واز اے فیلڈ کانفرنس، فیلڈ سمٹ. تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی کمیٹڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اس کے باوجود وہ یہ ڈیل میکنگ اس طرح سے چاہیں گے کہ اسرائیل جو ہے اس کو کوئی گزن نہ پہنچے، اور اس میں وہ اپنے لیوریج کے طور پر استعمال کریں گے کہ ایران جو ہے ابھی جو انہوں نے، لیکن یہ ایک عجیب سی پوزیشن لی ہے، ٹوٹل سرینڈر، انکنڈیشنل سرینڈر. دس از کوائٹ ڈسٹربنگ بیکاز ٹرمپ صاحب کے دماغ ان کو ایک سوئی اٹک جاتی ہے نا تو پھر وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹتے اس کو اپنی، اور بازو کا تھٹ بھی جاتے ہیں. بائی دا وے یہ ٹیرف جو تھا چائنا کے ساتھ، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا تھا اس کے اوپر، ٹیرفس جو ہیں انہوں نے اپنے وہ نیچے کیے تھے. تو یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہاں پر ان کی سوئی اٹکتی ہے یا یہاں پر بھی وہ اس میں فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ماروی ہم دوبارہ بہت جلد پھر آئی ہوپ کے ملیں گے اور ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اور آئی نو کہ آپ بزی ہیں، آپ کو کہیں جانا بھی ہے، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. تھینک یو. حافظ. حافظ.